کی جو اہمیت ہے اگر ہم لوگ نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ جو آپ لوگوں کو درس دینے والے ہیں، بتانے والے ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ہے۔ شیخ ملازہ فرمائے، ذرا پیچھے والے بولتے سبحان اللہ، تھوڑا بیداری نہ ہے، تھوڑا سا لگے۔ ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، بہرحال یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہیں، اب حضرات کو خود سوچنا چاہیے۔ یہاں میلاد الگ ہو رہی ہے، عورتوں کی بڑی عجیب بات، بڑی یہ سمجھ لو آپ۔ خیر میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی بات ایسی ہے، نہ تو سہارا والے، نہ آج تک والے، نہ ہندوستان والے، پترکار کی نیوز محلے میں گلی میں بعد میں ہوگی، آپ کسی عورت کو ایک بات بتا دو اور اس سے یہ کہہ دو کسی سے کہنا مت، اتنا کہہ دو کسی سے کہنا مت۔ صبح جب ہوگی کہ رات بھر میں پورے محلے میں اس کی بات اڑ گئی ہوگی۔ یہ حال ہے، نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ حال ہے، یہ حالات ہیں۔ عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، عورت اگر چاہے، اور جہنم بننے میں کیا دل لگے گا بتائیے آپ۔ بہرحال عورت کا مرتبہ بہت بڑا ہے، نبی نے فرمایا، نبی فرماتے ہیں جس عورت کے پہلی اولاد بیٹی ہو وہ عورت دنیا میں سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ یہ بھی فرمایا، برا مت مانو، یہ فرمایا، نہیں غصہ ہو جاؤ تم لوگ، غصہ ہو جاؤ۔ اگر کہیں یہ فرمایا ہے تو یہ بھی بتایا۔ نبی فرماتے ہیں جو لمبے لمبے والی ہاتھوں والی ہوں گی وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اب لوگوں نے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں ہاتھ ناپنے سے مراد نہیں ہے، لمبے ہاتھ کا مطلب ہے جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی عورت ہوگی وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ سیکھو، ان بات پر عمل کرو۔ ان کی سنی ان کے پاس کہہ دی، ان کی سنی ان کے پاس کہہ دی، دونوں لڑ رہے صاحب، ہم مزے لے رہے ہیں۔ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ حسینیت کا نام اصل یہی ہے کہ یزیدیت میں یہ سارے برے فعل تھے، غیبت، چغلی، گناہکاری، بدکاری، سارے برے فعل تھے۔ حسین نے اسی چیزوں کو تو مٹایا ہے، بولیے، حسین نے انہی چیزوں کو تو مٹایا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کسی کی چغلی نہ کرو، چغلی کرنا، غیبت کرنا یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں، سنو، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ ہے میری بات، غیبت چغلی کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس شخص میں جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس شخص میں اگر وہ عیب پایا جاتا ہو یا وہ بات پائی جاتی ہو تب بھی اس کی چغلی کہلائے گی؟ نبی فرماتے ہیں ہاں ہاں تب بھی یہ چغلی ہی کہلائی جائے گی۔ اگر تمہیں کسی کی بات معلوم چل جائے، روڈوں پر، مکانوں پر، دکانوں پر کسی کے عیب کو ظاہر نہ کرو، نبی فرماتے ہیں تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ رب کائنات قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ارے کہہ دو سبحان اللہ، ارے یہ باتوں پر عمل کرو۔ ان کی لڑکی نے کیا کر لیا، فلانے کی بہو کیا کر رہی ہے، ان کی یہ کیا کر رہی ہے، انہی میں ہماری مور بہنیں لگی، انہی میں لگی ہے، کوئی آگے کام بھی نہیں۔ اور دوسرا شوہروں کو اور بتا رہی ہیں، بیچارے وہ کام کاج سے آئے انہیں اور بتا رہی ہیں دیکھو ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے۔ ارے اللہ اکبر، جس طریقے سے ابھی پچھلے مجلس میں ہمارے امام صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا، بہت اچھا عورتوں کے بارے میں، کہ اگر عورتیں پاکیزہ باوضو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو جائے تو انشاءاللہ ان کے یہاں بیٹے اگر پیدا ہوں گے کوئی غوث اعظم بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے، کوئی صابر پاک بنتا ہے، کوئی وارث پاک بنتا ہے، کوئی اللہ والا بنتا ہے۔ اب ماں ٹی وی دیکھنے والی، ناچ گانوں میں جانے والی، انہیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں، بچے تو ڈانسر پیدا ہوں گے ہی، بات غلط تو نہیں، بچے تو ڈانسر پیدا ہوں گے ہی پھر۔ ابھی کسی کا بچہ حافظ قرآن یا قرآن پڑھ جائے،
مکمل قرآن، ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں. اور یہ حدیث شریف میں اپنے بچوں کو تعلیم علم یعنی علم حاصل کرائیے. جب ان کو تم قرآن پڑھا لو گے بروز قیامت ان کے ماں باپ کو 14ویں رات میں چاند چمکتا ہوا جب یہاں سر پہ تاج پہنایا جائے گا لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ کیا کوئی انبیاء ہے، اولیاء ہے، صحابی ہے، کون ہے؟ آواز آئے گی یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن سکھایا تھا، قرآن پڑھایا تھا. اپنے بچوں کو تعلیم دو. ارے خود میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، بھائی اپنے بچوں کے سامنے ایسی کوئی شرارت، ایسی کوئی حرکت، ایسا کوئی برا فعل نہ کیا کرے کہ بچوں پر اثر پڑے. آپ نے بہت اچھی بڑے قرآن سے کہاوت سنی ہوگی، اور نہیں سنی ہو تو آپ نے اس کا دلیل، اس کی مثال ضرور لی ہوگی. کیا آپ بھی بچپن میں عیدگاہ جاتے ہوگے؟ اکثر ہمارے والدین والد چلو بھائی کوئی سائیکل پر، کوئی کاندھے پر، کوئی پیدل عیدگاہ. ابھی ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، ابھی ہمیں نماز کا صلاحیت نہیں تھی. نماز ہوتی کیا ہے؟ لیکن بچہ اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے، ہاتھ باندھے ہیں بچہ بھی ہاتھ باندھ رہا ہے، رکوع کی باپ نے بچہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کیا تو لیٹ جا رہا ہے. تو جو ماں باپ بچوں کے سامنے کرتے ہیں اثر بچوں پر انہی کا ہوتا ہے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے اچھے کام کریں گے، اچھے فعل کریں گے تو انشاءاللہ تمہارے بچوں پر اثر بھی اچھا پڑے گا. بھائی بات صحیح غلط تو نہیں ہے نا؟ ان چیزوں پر غور کرو. ہم آیا ہے مجھے واہ واہی لوٹی ہم نے، اور تعریف کی صاحب آج بہت اچھا بیان ہوا. آج ہمارے حافظ صاحب نے بڑا اچھے اشعار پڑھے، ہمارے شاعر صاحب نے بڑی اچھی ناشری پڑھی، امام صاحب نے بہت اچھا خطاب کیا. ہم نے سبق کیا حاصل کیا؟ ہم نے یہاں سے سبق کیا حاصل کیا؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یاد رکھنا، چاہے وہ 50,000 دے کر 25,000 دے کر باہر سے عالم بلایا جائے تو بھی وہ آپ کو اللہ رسول کی بات ہی بتائے گا، جو آپ کو ایک قدیمی عالم بتائے گا، جو آپ کا امام بتائے گا، جو آپ کا یہاں رہنے والا بتائے گا. چاہے جتنا بڑا عالم بلا لو بتائے گا وہ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، حدیث کی بات. تو ان چیزوں پر عمل کیا کرو، چاہے وہ کوئی حافظ بتائے، کوئی چھوٹا عالم بتائے یا باہر کا آنے والا عالم بتائے. اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو آپ 50 نہیں 1,00,000 روپے خرچ کر کے کتنے بڑے خطیب کو بلا لے، اگر ہم نے ان کی تقریر پر عمل نہیں کیا تو ہمارا کوئی اس کا سرتا نہیں، یعنی کوئی اس کا ہمیں اس کا انعام نہیں، کوئی فائدہ نہیں. بہرحال گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار موقع ملتا ہے، بڑے دنوں بعد آپ سے روبرو ہونے کا موقع ملا، سوچا کچھ اہم بات آپ کو بتاتے چلیں. ذرا محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زندہ دلی سن رہے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتا دیں کون کون زندہ دلی کے ساتھ سن رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. رشید ملاحظہ فرمائے حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں کبھی عام آدمی کی طرح. یزید مر گیا شام کے اندھیرے میں، حسین پھیل رہی ہے دنیا میں روشنی کی طرح. اور قتل حسین، ارے بلند آواز سے بولو، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور علی کے نور نظر نور عین بیٹھے، علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا کے دل کے چین بیٹھے ہیں. علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے دل کے چین بیٹھے ہیں. انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، تبھی تو جا کر پشت پر حسین بیٹھے. انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، تبھی تو جا کر پشت پر حسین بیٹھے ہیں. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے دو اشعار منقبت حسین پڑھ لیا جائے. ذرا محبت سے کہتے ہیں یا حسین، ایک بار کہتے ہیں یا حسین، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. کربل میں آل رسول
کے پھول آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے اور حیدر کے لخت جگر اور حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ سے سفر حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ سے سفر آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے ارے بولتے رہو تھوڑا تھوڑا میں دم مل جائے آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے ایک طرف تھے صرف 72 ایک طرف لاکھوں کا لشکر ایک طرف لاکھوں کا لشکر ایسی ہیبت تھی تاری ایسی ہیبت تھی تاری 72 لاکھوں پہ بھاری ایسی ہیبت تھی تاری 72 لاکھوں پہ بھاری ایک سبق دے دیا ہے زمانے کے لیے ایک سبق دے دیا ہے زمانے کے لیے اور حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ سے سفر آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے میں آپ کو ذہن دیتا چلوں انشاءاللہ ہم نے آدھا گھنٹے کا وقت مانگا تھا لگ بھگ 15 منٹ تو مختصر بات کرنے میں ہی گزر گئے 15 منٹ کا وقت اور لیں گے آپ کا میں نے قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دوسرے پارے کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بڑی سنجیدگی سے سنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں تم مردہ نہ کہو کیا نہ کہو کیا نہ کہو انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون تمہیں ان کی زندگی سمجھنے کا شعور تمہیں ان کو سمجھنے کا شعور نہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اب آئیے واقعہ کربلا اکثر آپ حضرات سنتے ہیں ہم نے سبق کیا حاصل کیا کربلا کے اس منظر سے واقعی میں کربلا کا وہ منظر اگر مختصر نہیں اگر ترتیب سے بیان کیا جائے تو شاید محرم کا مہینہ گزر جائے بیان نہیں ہو سکتا اور بیان کرنے والا اور سننے والے اگر دل سے سماعت کر لیں تو میرا یہ دعویٰ ہے کسی کی آنکھ سے آنسو رک نہیں سکتے یہ وہ منظر ہے اس کی تھوڑی سی تصویر آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں آج حسینیت کا جو کام ہے شاید ہم اور آپ حضرات اس پر عمل کرتے ہیں کیا ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں شہادت کیوں دی کیا ہمیں نہیں معلوم کہ یزیدی میں کیا کیا برے فعل تھے کیا ہمیں نہیں معلوم یزید کتنا برا انسان تھا کیا ہمیں نہیں معلوم کہ حسین نے اپنی گردن کو کٹا کے ساری نانا جان کی امت کو کیا سبق دیا کیا بتایا یہ درس آپ نے کربلا کے میدان سے بتا دیا کہ یزیدوں سن لو اگر تم سوچتے ہو کہ پانی بند کر کے تم حسینیت کو جھکا لو گے ارے یہ تو 72 ہیں اگر آج 72,000 بھی ہوتے آج کربلا کے میدان میں حسین کا
پورا کنبہ اللہ کی رضا کے لیے پیاسا شہید ہو جاتا، لیکن برائی کے آگے حسین کا سر نہ کبھی جھکا تھا اور نہ کبھی جھکے گا۔ برائی کے آگے حسین کا سر جھک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مختصر وقت میں آپ کو کچھ تصویر کھینچتا ہوا آپ کو پہنچا دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر یاد کریے کہ آج اگر ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے بھائی نے اگر روزہ رکھا ہوگا تو انہیں معلوم چلا ہوگا کہ آج کتنا ڈگری یہاں پر یہ تاپمان چل رہا ہے، روزہ رکھنے میں ان کی حالت مغرب کے ٹائم کیا ہوتی ہوگی۔ لگائیے اندازہ اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے علی اصغر، علی اکبر، امام حسین، قاسم، ان کا حال کیا ہو رہا ہوگا۔ پانی کا قطرہ نہیں ملا، بنا پانی کے سحری ہو رہی ہے، بنا کھانے کے سحری ہو رہی ہے، روزے پہ روزہ ہو رہا ہے۔ اور جہاں جس کربلا کے میدان میں موت برابر انتظار کر رہی ہو، ایسے عالم میں حسین نے شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا، نانا جان کی شریعت پر عمل کیا، پردے پر عمل کیا، اور اپنی بہن زینب کو کیا درس دے رہے ہیں۔ اے بہن زینب سنو سنو، ہم لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کر، قاسم کا لاشا دیکھ کر، علی اصغر کی لاش دیکھ کر، علی اکبر کی لاش دیکھ کر تم اپنے خیمے سے بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلنا، کیونکہ ہم اس ماں کی اولاد ہیں کہ جس ماں کی تاریخ اسلام میں یہ پردے کا یہ معمول رہا کہ ان کے چہرے کو کسی غیر محرم نے آج تک دیکھ نہیں پایا۔ یہاں بھی ہے بہن زینب، خیال رکھنا، پردے کا خیال رکھنا۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، نماز ہو رہی ہے۔ یہ ہے حسین کا کردار، یہ حسین نے ہمیں بتا دیا۔ اور آخری سجدہ کربلا کے میدان سے کر کے یہ بتا دیا، اے میرے نانا جان کے امتیوں، دیکھ لو دیکھ لو، آج دنیا سے رخصتی ہوتے وقت بھی حسین کا سجدہ ادا ہو رہا ہے، قضا نہیں ہو رہا۔ آج ہم نے امام حسن حسین کو سمجھ کے رکھا ہے، حضرت امام حسن بڑے بھائی، حضرت امام حسین چھوٹے بھائی۔ اور دنیا والوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ حسین کربلا میں پیاسے شہید ہو گئے، اصل بات یہ ہے کہ پانی لبے حسین کو ترس گیا۔ یہ خود امام حسین نے فرمایا، یا اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین آج کسی سے مدد نہیں لے گا، حسین پیاسا ہی شہید ہو جائے گا۔ جنات ان کے پاس، فرشتے ان کے پاس، اے حسین بس آپ لب ہلا دیں، آپ اجازت دیں، ہم سارا کربلا پانی پانی کر دیں گے۔ حسین فرماتے ہیں تمہارا بہت بہت شکریہ، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، آج مجھے نانا جان کی شریعت کو بچانا ہے۔ ارے کل میدان محشر میں جب لوگ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے نواسے نے تو پانی بھی پیا اور شریعت پر عمل بھی نہیں کیا، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، ارے میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ نے اللہ اکبر بھوکے پیاسے رہ کر یہ بتا دیا کہ جب دین اسلام پر وقت قربان کرنے کی باری آ جائے تو وقت قربان، اور مال قربان کرنے کی آ جائے تو حسین کا مال قربان، اور جان قربان کرنے کی باری آ جائے تو جان قربان۔ لیکن حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اگر آ گئے ہیں تو آئے۔ اور سن لیں آپ، امام سے محبت دیکھو، امام سے محبت دیکھو۔ آج اگر ہماری مسجد کے امام ہیں تو ان سے محبت چھوڑو، ان کی برائی ڈھونڈیں۔ آج ہماری قوم کے حالات، اگر کوئی امام ہے اچھا ہے تو اچھا، اس کی برائی ڈھونڈیں گے، اس میں برائی کیا ہے یہ ڈھونڈیں گے۔ ارے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کیا ہو، تم کیا ہو یہ دیکھو۔ جس امام کے پیچھے تم نمازیں پڑھ رہے ہو، برائی کر رہے ہو، اللہ ہوگا تمہیں تو سنبھلنا چاہیے۔ اور ایک وہ امام حسین اپنے کنبے والوں سے کیا کہہ رہے ہیں، یہاں موت کا منظر ہے، یہاں میدان میں موت ہی موت ہے، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، تم میں سے کوئی واپس جانا چاہے کربلا سے جا سکتا ہے، میں بروز قیامت نانا جان سے کہہ کر تمہاری بخشش کروا لوں گا، چلے جاؤ، پریشان نہ ہو، میری وجہ سے تمہاری بیوی بیوہ نہ ہو، میری وجہ سے تمہارے بچے یتیم نہ ہو جائیں، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ جب کچھ دیر تک لوگ نہیں گئے تو آپ نے فرمایا چراغ کو بجھا دو، روشنی تھی، چراغ کو بجھا دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آمنا سامنا پڑتا ہے، نظریں ملتی ہیں، شرم محسوس ہو، چراغ بجھا دیا۔ قسم خدا کی یہ تھی اپنے امام سے محبت۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن کیا جاتا،
जितने लोग जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। आप फरमाते हैं तुम लोगों में से कोई गया नहीं, अल्लाह पर अर्ज करते हैं ए हुसैन, हमने आपको ऐसे ही इमाम नहीं माना है, दिल से माना है। अगर साथ आए थे तो आपके साथ ही जाएंगे, खाली नहीं जा सकते, आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये थी मोहब्बत है, ये थी इमाम से मोहब्बत है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा जरा सी बातों पर चुगली। किसी ने चाय पिला दी उसकी बजाने लगे, किसी ने गुटखा खिला दिया, किसी ने सिगरेट पिला दी, झूठी गवाहियां दे रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं। अरे तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा ईमान पक्का हो गया? अल्लाह अकबर। जिस तरीके से दलील समाप्त कर ले, जिस तरीके से गाड़ी का कांच खुला रहने के बावजूद गाड़ी ठंडी नहीं हो सकती, इसी तरीके से जब तक इन बुरे कामों से तौबा नहीं कर लोगे तुम्हारा ईमान पक्का नहीं हो सकता, तुम्हारा दिल मजबूत नहीं हो सकता, इस दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं आ सकती जब तक अपने ईमान को पक्का नहीं कर। ये बात तुम्हारे अंदर, सारी चीजें तुम्हारे अंदर। अली का कौल सुना है आपको? अली का, हजरत अली फरमाते हैं मेरा घोड़ा 2 बूंद शराब, 2 बूंद शराब, ऑपरेटर सो रहेगा, जरूर सही पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मल्क है। बहुत अच्छी बात, आपके लिए अहम बात। हजरत अली फरमाते हैं अगर 2 बूंद शराब के किसी दरिया में गिर जाए और वो दरिया सूख जाए, उसमें घास उगाए और मेरा घोड़ा अगर उस घास को खा ले, चर ले, तो अली उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता। समझ लो, आज हमारे नौजवान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शराबें तुम पी रहे हो, जनाकारी तुम कर रहे हो, बदकारी तुम कर रहे हो, चोरी तुम कर रहे हो। अरे वो बगता मुसलमान अगर मुसलमान का नाम ले लिया जाए तो गर्दन कटा दिया करते थे, लेकिन अपनी जबान से नहीं मुकरा करते। ये था मुसलमान का किरदार। आज अगर ईमान हमारे कमजोर है, वजह क्या? यही तो है वजह कि हम अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाए। हुसैन ने बचपन में नाना जान से वादा किया, ए नाना जान, कल अगर आपके दीन इस्लाम पर कोई आंच आई तो हुसैन अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आपके दीन पर आंच नहीं आने देगा। और हुसैन ने करबला के मैदान में ये करके दिखा दिया। हम क्या कर सकते हैं? क्या मुहर्रम के महीने में नमाज पढ़ सकते हैं? बोलो। रोजे रख सकते हैं, जिक्र हुसैन में जा सकते हैं, लंगर कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ भाइयों को तौफीक नहीं, इसमें भी हम सबसे पीछे। ढोल की ताजिए की बारी आ जाए, इसका बयान हो जाए और इससे कह दो बजाना जायज है, अरे आप देखो रोड भर देंगे, ये रोड भर देंगे। इमाम साहब ने बोल दिया, इमाम साहब ने। मैं ये नहीं कहता ना इस मामले में, मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो तो कुछ ऐसा भी तो कर लिया करो जिससे हुसैनियत जिंदा हो जाए। नमाज तुम पढ़ लो, रोजे रख लो, जिक्र हुसैन में जाओ, लंगर करो, उनके नाम की कुरान खानी करो, ये है हुसैनियत, ये है हुसैनियत। एक कोई बता दे तारीख इस्लाम में कहीं हो, एक बता दे कि करबला में ज़ैनब ने बेपर्दगी की, कोई बता दे इमाम हुसैन ने नमाज को छोड़ा, बता दे कोई। आज अच्छे खासे होने के बाद 100 बहाने हमारे पास, हमारी टांग दुख रही है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। करबला में तपती रेत पर जिस मैदान में मौत और यकीनन मौत नजर आ रही हो, वहां पर भी हुसैन ने सजदा करके बता दिया। जुमे के दिन भी सजदा करके बता दिया। और इमाम हसन हुसैन को क्या हमने और आपने हल्के में ले लिया? हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन जिंदाबाद। हो गई मोहब्बत हो गई। अगर हुसैन जिंदाबाद से ही मोहब्बत होती तो कल से हम भी लगाएंगे रोडों पर नारा, हम भी लगाएंगे। नमाज छोड़ दी, फ्री, टेंशन फ्री, नारे तो लगाना है। आप कहो हमको माइक दे दो चौराहे पर, तो फिर नारे लगाएंगे दिन भर। अगर यही मोहब्बत है हुसैन की, यही तुम अगर हुसैनियत कहते हो नारा लगाने से, हम तो दिन भर लगाए, हमारी
ارے دامن سے مراد ہے حسین نے جو اپنی زندگی میں کیا اور جو کرنے کو بتایا اس بات پر عمل کرو گے تب تم پکے حسین والے بنو گے. اب میں آپ کو بتا دوں آخری بات, امام حسن حسین کا مرتبہ. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر. توجہ سے سماعت کرنا میری بات. امام حسن حسین کا مرتبہ بتا رہے, تو اس بات سے اندازہ لگانا کہ واقعی میں امام حسین اتنے طاقتور تھے, اتنے طاقتور. حضرت عمر فاروق کا دور, خلیفہ امیر المومنین دوسرے عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ. حضور کے ٹائم پر کوئی جنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی, انہوں نے کی. اب عمر فاروق کے ٹائم پر مال غنیمت آیا تو سب میں تقسیم ہوا. بھائی کس نے کیا کیا تھا؟ عبداللہ ابن عمر کا نمبر آیا اور بانٹنے والے کون؟ حضرت عمر. توجہ میری بات پر توجہ. حضرت عمر مال غنیمت تقسیم کرنے والے. 25,000 درہم بانٹے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر یعنی عمر کے بیٹے کا نمبر آیا, 25,000 درہم دیے. اور جب حضرت امام حسن حسین چھوٹے ہیں, جنگ نہیں لڑی لیکن مال غنیمت مل رہا ہے, 50,000 درہم دیے. کہو سبحان اللہ. کتنے؟ 50,000. اب عمر کے بیٹے کو تھوڑا سا برا لگا, گھر پہنچے, امی جان سے کہتے ہیں امی جان باپ میرے ہیں لیکن خیال دوسروں کا زیادہ رکھتے ہیں. باپ میرا ہے لیکن خیال دوسروں کا. کیا ہوا بیٹا؟ کہا بات یہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, سب کو 25,000 ملے. میں بھی تھا, میں نے بھی جنگ لڑی ہے, مجھے 25,000 ملے, لیکن حسن حسین کو 50,000 دیے. یہ کوئی بات ہوئی؟ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ وجود والکرم. 25,000 مجھے اور 50,000 حسن حسین کو. انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. 50,000 مجھے 25. امی نے کہا بیٹا باپ تمہارے جلالی بہت ہے, باپ تمہارے جلالی بہت ہے, غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو, موقع دے کر بات کریں. ایک دن وقت آیا, آپ کی زوجہ نے عرض کیا اے امیر المومنین اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کیا جائے. کہا بولو کیا بات ہے. آپ عرض کرتی ہیں امیر المومنین آپ کے صاحبزادے یہ شکایت کر رہے تھے کہ 25,000 درہم ان کو دیے اور 50,000 حسن حسین کو دیے. جلال آ گیا عمر فاروق کو. توجہ, جلال آیا. کہتے ہیں بلاؤ بیٹے کو. بیٹا گھراتا ہوا چلا آیا. ارے عمر کے سامنے اچھے نہ ٹک پائے, عمر کے سامنے شیطان نہ ٹک پایا. عمر کا جلال صاحبزادے کو بولا کیا کہا تم نے؟ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کیا کہا تم نے کہ حسن کو حسین کو 50,000 دیے, تمہیں 25, یہ کہا تم نے؟ کہا ابا جان میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے محنت کی ہے, 25,000 مجھے دیے, 50 ان کو دیے, کیا معاملہ ہے؟ کہا خبردار, تمہاری جرأت کیسے ہوئی حسن حسین کے برابر اپنے آپ کو سمجھنے کی, اپنے آپ کو حسن حسین کے برابر سمجھنے کی تیری جرأت کیسے ہوئی؟ کیا تیری ماں جنت کی سردار ہے؟ کیا تیری ماں فاطمہ ہے؟ کیا تیرا نانا نبیوں کا امام ہے؟ کیا تیرا باپ علی مشکل کشا ہے؟ کیا تیری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ تیری جرأت کیسے ہوئی حسن حسین کی برابری کرنے کی؟ ارے تیرا باپ آج تک ان کی برابری نہ کر پایا تو تیری کیا اوقات ہے اس کی برابری کرنے کی؟ یہ ہے حسن حسین کا مرتبہ. تبھی تو کہا گیا ہے یہ ہیں جنت کے سردار, یہ ہیں جنت کے سردار. تو لگائیے اندازہ کربلا میں کون کون ان کے پاس آیا ہوگا. یہ تو مصلحت خدا بندی تھی کہ انہوں نے اپنی گردن کو کٹا دیا, ورنہ 22,000 کو چھوڑو, یہ عباس علمبردار نے بتا دیا جب بیٹی سکینہ نے کہا چچا جان علی اصغر کو دیکھو, علی اصغر کو دیکھو, ان کے بھائی چھوٹے 6 مہینے کے, پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے. امام حسین قریب گئے, اپنے بیٹے کو گود میں لیا, گود میں لینے کے بعد اپنے منہ میں زبان ڈالی, اپنے بیٹے کی زبان ڈالی تاکہ بیٹے کی زبان تھوڑی تر ہو جائے. قسم خدا کی ماں اور بہنوں بھائیوں
مشکیزہ اٹھایا, گھوڑے کی سیٹ سنبھالی, یعنی کہ تیار ہو گئے اور 22,000 کا لشکر چیرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے. پانی کو بھرنے کے بعد جیسے ہی پانی کو لیا کہ پانی پی لیں, سکینہ کا چہرہ یاد آ گیا, امام حسین کا چہرہ یاد آ گیا, پانی کو چھوڑ دیا. اب اپنے گھوڑے سے کہا, اے جانور تو پانی پی لے, ابھی تجھے اور منزل آگے بڑھنا ہے, اور منزل ابھی آگے طے کرنا ہے. گھوڑے نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا کر بتا دیا, آقا عباس اگر سب پیاسے ہیں تو میں بھی پیاسا رہوں گا, میں پانی پی کر تمہارا غدار نہیں. گھوڑے نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا, مشکیزہ پانی کا لیا. جب وہاں سے نکلے تو یزیدیت میں شور